أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن رواه أبو داود. برادران اسلام، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور وہی ہر طرح کی عبادتوں کا حقیقی حقدار ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نے اسی حدیث کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث انتہائی مختصر حدیث ہے لیکن جامع حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آئینے کی جو صفات ہیں، آئینے کی جو خصوصیات ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں اور ان خصوصیات کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم آئینے پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، آئینے کا کام اصلاح کرنا ہے۔ مومن کو بھی چاہیے کہ مومن بھائی کی اصلاح کا کام کرے۔ جب آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے چہرے پر عیب دیکھتا ہے، داغ یا دھبا دیکھتا ہے، اسے قطعاً برداشت نہیں ہوتا ہے کہ وہ عیب اس کے چہرے پر باقی رہے۔ اسی طرح جب مومن اپنے مومن بھائی کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب دیکھے تو اس کی اصلاح کرے، اس کو اپنا آئینہ سمجھ کر کے اس کا عیب، اپنا عیب تصور کر کے فوراً اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس حکم کو نماز اور زکوٰۃ پر مقدم کیا ہے۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بلکہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس فریضے کو ایمان باللہ پر مقدم کیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جس طرح آئینے کا کام اصلاح کرنا ہے، ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کی اصلاح کا کام کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، بِالضرور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، پھر اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. آئینے کی دوسری خصوصیت، آئینے کو جب بھی دیکھا جائے وہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. اسی طرح مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے مومن بھائی کی اصلاح کے لیے تیار رہے. دعوت اور اصلاح کا کام ایک یا دو دن کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا کر کے کام کرے، اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے اصلاح اور دعوت کا کام کرے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں بگاڑ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ کان الرجل یلقى الرجل فیقول، آدمی اپنے دوست سے ملتا، اپنے بھائی سے ملتا، اسے گناہ میں ملوث دیکھتا، گناہ میں مبتلا دیکھتا، نصیحت کرتے ہوئے کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، ودع ما تصنع، جس گناہ کا تو ارتکاب کر رہا ہے اس گناہ سے باز آ جا. پھر دوسرے دن جب اس سے ملاقات ہوتی برائی سے نہیں روکتا تھا، بھلائی کا حکم نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کھانے پینے لگ جاتا تھا، اس کا ہم پیالہ ہم نوالا ہو جاتا تھا. نقصان کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دونوں کے دلوں کو یکساں کر دیا. گنہگار لوگوں کے دلوں کی جو سیاہی ہے ان نیک لوگوں کے دلوں میں بھی سرایت کر گئی، نیک لوگوں کے دلوں میں بھی داخل ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں جو کافر ہوئے ان پر لعنت کی گئی. کن کی زبانی؟ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی. اس کی وجہ یہ تھی کہ گناہوں میں حد سے بڑھے ہوئے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جس گناہ میں یہ ملوث تھے آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے. تو دعوت کا کام، اصلاح کا کام ایک یا دو دن کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کو زندگی کا مشن بنا کر کے ہم کو کرنا ہے. آئینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے آپ آئینے کو توڑ دیں تب بھی وہ اصلاح کا کام کرتا ہے. اگر آپ میں عیب ہے تب بھی وہ آپ کو آپ کے عیب سے باخبر کرتا ہے. اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ لوگوں کی جانب سے پہنچنے والی اذیتوں کے باوجود وہ دعوت کا کام کرتے رہے، بھلائی کا حکم دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے. لوگوں کی برائیوں کا جواب برائی سے نہ دے، برائیوں کا جواب اچھائی سے دے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا کہ کیا بنیا، اے میرے بچے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں، اس راہ میں جو پریشانیاں آئیں، اس راہ میں جو مشکلات آئیں اس پر صبر کر. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو کبھی برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتي هي احسن، برائی کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ برائی کا خاتمہ اچھائی کے ذریعے سے کیا جائے. برائی کو برائی سے نہیں روکا جا سکتا. ادفع بالتي هي احسن، برائی کو اچھے احسن انداز میں ختم کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو تمہارا بدترین دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. دشمنوں کو دوست کیسے بنایا جائے؟ اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ میں ایک بہترین فارمولہ دیا ہے. کہا کہ برائی کا جواب برائی سے مت دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو. یہی کمال ہے، یہی اعلیٰ اخلاق ہے جس کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. برائی کا جواب برائی سے دینا، یہ کون سا کمال آپ نے کر دیا؟ کمال یہ ہے کہ بروں کے ساتھ آپ اچھے بن جائیں. اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے چھیڑے تو میں اس کو چھوڑتا نہیں. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. اسلامی اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، آپ نے فرمایا کہ احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا جائے. واعط من حرمک، جس نے تجھے محروم کیا ہے اس کو دے. اس کا نام اصلاح اخلاق ہے. انہی اعلیٰ اخلاق کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. آئینے کی خصوصیت یہ ہے آئینے کے سامنے چاہے مالدار کھڑا ہو یا غریب،
بادشاہ کھڑا ہو یا فقیر، بلا خوف و خطر حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مالداروں کی غلطیوں کو چھپا لیں اور جو غریب ہیں، غریب جو طبقہ ہے، ان کی غلطیوں کو اچھالیں۔ یہ کام آئینہ نہیں کرتا ہے۔ چاہے غلطی مالدار کرے، چاہے غریب، چاہے بادشاہ ہو کہ فقیر، بلا خوف و خطر حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ غلطی کوئی بھی کرے، چاہے اپنا ہو کہ غیر، ہمیشہ انصاف کا دامن تھامے رہے۔ دیکھیں عادتاً دو باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو عدل و انصاف سے روک دیتی ہیں۔ پہلی چیز، کسی کی حمایت میں آ کر کے عدل اور انصاف کے راستے سے آدمی پھر جاتا ہے، کسی کی حمایت میں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والوں کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ جمنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، چاہے سچی گواہی کہنے کے نتیجے میں، سچی بات کہنے کے نتیجے میں تمہارا اپنا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، تمہارے والدین کا اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ آدمی کسی کی طرفداری میں، کسی کی حمایت میں آدمی عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا کسی دشمنی میں، بغض میں، عداوت میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ تو آئینہ بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، جو بھی غلطی کرتا ہے چاہے بڑا ہو کہ چھوٹا، ہر ایک کو ان کے عیب سے باخبر کرتا ہے۔ آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ دیکھنے والا جب اپنے عیب کی اصلاح کر لیتا ہے تو دوبارہ آئینہ اس کو اس کا عیب نہیں دکھاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے جب آپ کا مومن بھائی اپنے کسی عیب کی اصلاح کرے، بار بار اس کے عیب کا تذکرہ کر کے اس کو آر دلانا، اس کو برا بھلا کہنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اصلاح کرنے کے بعد پرانی باتوں کو اٹھانا، بار بار ان کا تذکرہ کرنا، ان باتوں کے ذریعے سے اسے آر دلانا، بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جب آدمی اپنی اصلاح کر لے، دوبارہ بار بار اس کی غلطیوں کو ریپیٹ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ فرمائے مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب آدمی اپنے عیب کی اصلاح کر لیتا ہے تو دوبارہ آئینہ اس کو اس کا عیب نہیں دکھاتا ہے۔ آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ حسد نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو صرف آپ کی خامیاں نہیں دکھاتا ہے، خامیوں کے ساتھ آپ کی خوبیاں بھی دکھاتا ہے، صرف خامیاں نہیں دکھاتا ہے۔ اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ حسد نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی کی دشمنی میں آ کر کے صرف آپ خامیاں ہی بیان کر رہے ہیں، آپ نے اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے، مومن حسد نہیں کرتا ہے۔ آپ سے فرمائیں کہ لا تحسد، حسد مت کرو، حسد دلوں کو لاحق ہونے والی خطرناک بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو بیماری سے تعبیر کیا ہے، فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، سابقہ اقوام کی بیماریاں ضرور تم میں سرایت کر جائے گی۔ سابقہ اقوام کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد ہے، بغض ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں بیماریاں مونڈنے والی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈنے والی ہیں، یہ تمہارے دین اور ایمان کو مونڈ دے گی یہ بیماریاں۔ حسد، فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بھی بندے کے مومن میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتا۔ ایمان آتا ہے تو پھر حسد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، حسد ہو تو پھر اس دل میں ایمان نہیں رہتا۔ حسد نہ کرے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے آسمان میں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی گئی۔ آسمانوں میں سب سے پہلے نافرمانی اسی حسد کی وجہ سے کی گئی تھی۔ اللہ نے ابلیس کو حکم دیا تھا آدم کا سجدہ کرے، اب وہ حسد کرنے لگا، اس نے انکار کر دیا۔ حسد ہی میں مبتلا ہو کر، حسد ہی میں ملوث ہو کر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو مقام دیا تھا، جو درجہ دیا تھا، جو فضیلت دی تھی، اس سے ابلیس جل بھن گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ زمین میں سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی کی گئی وہ حسد ہی کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام کا دو بیٹے تھے، قابل اور حابل، ایسے بہت ساری اولاد تھے۔
قابل اور حابل جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. قابل نے اپنے سگے بھائی حابل کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد میں آ کر. تو مومن کو چاہیے کہ حسد نہ کرے. حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مومن حسد کر سکتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا تم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ نہیں پڑھا، واقعہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی مسلمان ہی نہیں تھے، مومن ہی نہیں تھے، بلکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. جو یوسف علیہ السلام کو چھوٹے سے بھائی لے جا کر کے کنویں کے حوالے کر دیا. تو حسد نہ کریں. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ آپ کا دل حسد کے جذبے سے پاک اور صاف ہو. اگر دل میں حسد ہو تو پھر جنت میں داخلہ نہیں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث اس مناسبت سے اس کا بھی میں تذکرہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص نمودار ہوگا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے. ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنی جوتیاں بائیں ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی. مسجد میں داخل ہوئے، سلام کیا. دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی، کہا کہ ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص نمودار ہوگا. وہی انصاری صحابی داخل ہوا. تیسرے دن میں بھی آپ نے یہی بات دہرائی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ میں ایک شوق پیدا ہوا، جستجو پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کیوں دی ہے؟ آخر کیا خوبی ہے ان کے پاس؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہانے سے ان کے مہمان بن گئے. 3 راتیں ان کے گھر میں گزاری. چوتھے دن جب ان کے گھر سے رخصت ہونے لگے ساری تفصیلات بتائی. کہا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمہارے بارے میں بشارت سنی ہے کہ تم نے جنتی ہے. میں نے جاننا چاہا آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا ہے. حالانکہ 3 راتیں میں نے تمہارے ہاں گزاری، مجھے کوئی ایسا خاص عمل دکھائی نہیں دیا. حالانکہ یہ رات میں قیام اللیل بھی نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑا تعجب ہوا، کیوں نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی؟ رات میں قیام بھی نہیں کرتے تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے. جب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو صحابی کو بلائے. کہا کہ بات یہ ہے جس عمل کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، شاید وہ عمل میرا یہ ہو کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے حسد کا جذبہ نہیں رکھتا. میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے دھوکے کا جذبہ نہیں ہے. تو آدمی جنت میں داخلہ چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو قلب سلیم بنائے. فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم کام آئے گا جو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، کبر سے پاک ہو. تو آئینہ حسد نہیں کرتا ہے کہ صرف آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتائے، وہ خامیوں کے ساتھ خوبیاں بھی آپ کی خوبیوں سے بھی باخبر کرتا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ کبھی حسد نہ کرے. آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ مومن کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹا الزام نہ لگائیں، اس کے بارے میں جھوٹی بات نہ کہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال. جو کوئی کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے، اللہ اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلائے. جو مومن پر الزام لگاتا ہے، جھوٹی بات اس کی طرف منسوخ کرتا ہے. فرمایا کہ جو بھی مومن کے بارے میں وہ بات کہے، وہ عیب بتائے کہ اس میں موجود ہے ہی نہیں، اللہ اس کو جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے باز آ جائے. اس کی یہی سزا ہے آخرت. اور جو لوگ جھوٹ گھڑ گھڑ کر کے معاشرے میں پھیلاتے ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے جبڑوں کو چیرا جائے گا. مشہور معروف سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا خواب بتایا. کہا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے ارض مقدسہ لے گئے. آپ کو جنت اور جہنم کے بہت سارے مناظر دکھائے گئے، ان میں ایک منظر یہ بھی تھا. آپ نے فرمایا میرا گزر 2 لوگوں پر سے ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. جو کھڑا ہوا آدمی ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا خنجر تھا
اس خنجر کو بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کو لے کر کے گدھی تک لے جاتا، چیرتا ہوا. جب ایک حصے سے فارغ ہو جاتا تو پھر دوسری طرف اس کے جبڑے کو گدھی تک چیرتا چلا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے، کیوں اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے؟ بتایا گیا یہ وہ آدمی ہے صبح کرتا تو جھوٹی بات کہہ دیتا تھا، کوئی جھوٹی افواہ اڑا دیتا تھا، اور اس کی یہ جھوٹی بات پوری دنیا میں، دنیا کے کنارے کناروں میں پھیل جاتی تھی. تو جس طرح آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایک مومن کو بھی چاہیے کہ کبھی جھوٹ نہ بولے، مومن پر جھوٹا الزام نہ لگائے. دیکھیں آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ غیبت نہیں کرتا ہے، منہ کی بات منہ پر بتاتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں، منہ کی بات منہ پر، فیس ٹو فیس. تو اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے مومن بھائی میں کوئی عیب دیکھے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، سامنے اس کو اس کے عیب سے باخبر کرے، غیبت نہ کرے. غیبت یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. کہا کہ بعض کی غیبت نہ کرو. کیا تمہیں کا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو مسلمان کی عزت اور آبرو اس کے گوشت کے درجے میں ہے. جس طرح مسلمان کا گوشت حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا، اس کی غیبت کرنا، یہ بھی اسلام میں حرام ہے. اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا معاشرہ، اے وہ جماعت جو زبان سے تو ایمان لائے ہیں لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ان کو چاہیے کہ مسلمان کی غیبت نہ کریں، اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کریں، پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کریں، کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑیں. جو کوئی کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی عیوب کے در پہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جاتا ہے. اگر کسی انسان کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو پھر اللہ اسے اس کے گھر میں ہی ذلیل و خوار کر دے گا. غیبت اس کی 4 قسمیں ہیں. غیبت کفر بھی ہے، غیبت کرنا ایک کفر بھی ہے. کب؟ جب کوئی اپنے بھائی کی غیبت کرے، اس سے کہا جائے کہ غیبت کیوں کر رہے ہو، غیبت حرام ہے، غیبت مت کرو، تو وہ جواب میں کیا کہیں؟ میں کہاں غیبت کر رہا ہوں، میں تو سچ بول رہا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کفر ہو گیا. کیوں؟ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال بنا دیا. غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما تکرہ، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے وہ بات بیان کرو، اگر وہ سنے تو اسے برا لگے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، بھائی کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اگر وہ عیب واقعتاً اس میں موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر نہیں ہے تو الزام ہے. تو کوئی اپنے بھائی کی غیبت کرے، اس سے کہا جائے کہ غیبت مت کر، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں کہاں غیبت کر رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں. یہ کفر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال بنا لیا. یہی تو غیبت ہے. اور غیبت کرنا نفاق بھی ہے. غیبت کی دوسری قسم نفاق ہے. ایسے آدمی کی غیبت کریں جس کے بارے میں اس کی اپنی رائے یہ ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، کسی شخص کو اچھا سمجھتے ہوئے بھی، نیک سمجھتے ہوئے بھی، پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ اس کی غیبت کر رہا ہے. یہ تو نفاق ہو گیا. اور غیبت کی تیسری قسم ہے غیبت گناہ بھی ہے. یہ کب؟ جب کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کی غیبت کی جائے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کی جائیں، یہ غیبت حرام ہے. کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا. اور غیبت کی ایک چوتھی قسم ہے غیبت جائز بھی ہے. وہ کب؟ یہ اس صورت میں جب کوئی شرعی اور دینی ضرورت بلا غیبت کے پوری نہ ہوتی ہو، تب ایسی صورت میں شریعت نے غیبت کرنے کی اجازت بھی دی ہے. کوئی شرعی ضرورت ہو اور آپ کی نیت بھی اچھی ہو، شرعی ضرورت ہو اور وہ شرعی ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہوتی ہو، تب ایسے سلسلے میں غیبت کرنا بعض مخصوص مواقع پر جائز بھی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے مشورہ لے، کہے کہ دیکھو میری بیٹی کے لیے فلاں لڑکی کا رشتہ آیا ہوا ہے، کیا رائے ہے اس لڑکی کے سلسلے میں، تب ایسے سلسلے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی اچھائیاں بھی بتانی ہیں، برائیاں بھی بتانی ہیں.
اس لیے کہ جس آدمی سے آدمی مشورہ لے رہا ہے اس معاملے میں اس کو اپنا امین بنا رہا ہے، بھروسہ کر کے اس سے مشورہ لے رہا ہے، تب ایسے سلسلے میں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، آپ سے مشورہ پوچھا جا رہا ہے، مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، تو آپ جہاں خوبیاں بتاتے ہیں وہیں خامیاں بھی اس کو بتائیں۔ کوئی آپ سے مشورہ لے رہا ہے میں فلاں کے ساتھ جو بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، کیسے ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ کاروبار کیا جائے؟ تب ایسے سلسلے میں آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ اس کی خوبیاں بتاتے ہیں اس کی خامیاں بھی اس کے سامنے رکھیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں تقریباً ایسے 8 مواقع بتائے ہیں جہاں شریعت اسلامیہ نے ہمیں غیبت کی اجازت دی ہے۔ تو غرض ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ آئینہ غیبت نہیں کرتا، منہ کی بات منہ پر بتاتا ہے، تو ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ کرے، برائی دیکھے تو منہ پر بیان کرے، پیٹ پیچھے اس کی برائی نہ کرے۔ آئینے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آئینہ عیب دیکھنے کے باوجود بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کسی مسلمان اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھ رہے ہیں اس سے نفرت نہ کریں، جس طرح ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا ہے، پیشنٹ سے نفرت نہیں کرتا ہے، اس کی بیماری سے نفرت کرتا ہے۔ ڈاکٹر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے مرض کا اضافہ کر دیا جائے، تو اسی طرح اگر آپ مومن بھائی میں عیب دیکھ رہے ہیں اس سے نفرت نہ کریں، جس طرح آئینہ عیب دیکھنے کے باوجود نفرت نہیں کرتا ہے، اگر آپ اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھ رہے ہیں نفرت نہ کریں۔ آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے آئینہ چلاتا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر عیب ہونا خاموشی سے آپ کو آپ کے عیب سے باخبر کرتا ہے، چیختا ہے، بھری مجلس میں آپ کو رسوا کرتا ہے نہیں۔ اسی طرح آپ اپنے مومن بھائی میں مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ بھری محفل میں رسوا کر کے چیخ کے چلا کر کے آپ اس کے عیب سے باخبر کر رہے ہیں، بھری مجلس میں اس کو رسوا کر رہے ہیں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ خاموشی سے اس کا جو عیب ہے اس کے عیب سے اس کو باخبر کریں، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات کہی؟ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر، یہ جو صحابہ کی بھیڑ جو آپ کے اطراف اکناف میں ہمیشہ رہتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا، اللہ نے آپ کی زبان میں مٹھاس رکھی ہے، آپ شیریں زبان ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، تو یہ جو سارے صحابہ جو آپ کے اطراف اور اکناف میں جمع ہیں سب آپ سے چھٹ جاتے تھے۔ تو نرمی سے سمجھائیں۔ اللہ نے 2 عظیم پیغمبروں کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، کیا نصیحت کی؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ یہ ہے ابن معاذ، اگر کوئی ان کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ فرعون سے جب مخاطب ہو تو نرمی سے مخاطب ہونا، نرمی سے اس کے ساتھ پیش آنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، ڈر جائیں، اس کو نرمی سے سمجھانا۔ تو یہ ابن معاذ رحمۃ اللہ کے لیے رونے لگے، کہا کہ اے پروردگارا، تو ہمیں اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، جو انا ربکم الاعلی کہتا ہے اس کے ساتھ تیرا حکم یہ ہے کہ نرمی سے پیش آیا جائے۔ بھلا اس کے ساتھ ہم کو کتنی نرمی برتنی ہوگی جو نمازوں میں یہ دعا پڑھتا ہو سبحان ربی الاعلی۔ انا ربکم الاعلی کے ساتھ جب نرمی سے ہم کو پیش آنا ہے، جو سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے اس کے ساتھ ہم کو کتنی نرمی سے پیش آنا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک آئینے کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ آئینہ چلاتا نہیں ہے، چیختا نہیں ہے، بھری مجلس میں رسوا نہیں کرتا ہے۔ تو ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے مومن بھائی میں عیب دیکھے تو خاموشی سے اس کو اس کے عیب سے باخبر کریں، اس کو بھری محفل میں رسوا نہ کریں، اس کو بھری محفل میں ذلیل نہ کریں۔ دیکھیں آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آئینہ ہر چیز کو اس کی اصل مقدار میں اور کیفیت میں دکھاتا ہے، غلو نہیں کرتا ہے، جتنا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر 2 عیب ہے تو 3 نہیں دکھاتا ہے، 2 ہی دکھائے گا، نہ گھٹائے گا نہ بڑھائے گا۔
اسی طرح کسی بھی شخصیت کے بارے میں آپ کوئی بھی موقف اپنانا چاہتے ہیں تو اس بارے میں اس کا خیال کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ عیب ہے تو آپ نے اس کو بڑھا دیا، جتنا ہے اتنا، ہر چیز کو اس کی اصل مقدار میں، یہی انصاف ہے، نہ مبالغہ کیا جائے، 2 ہیں تو 2 ہی بتائیں، 2 عیب ہے تو اس کو بڑا چڑھا کر کے 3 یا 4، یہ کام آئینہ نہیں کرتا ہے۔ تو مومن کو بھی چاہیے کہ ہر چیز کو اس کی اصل اور مقدار، ہر چیز کو اس کی اصل مقدار اور کیفیت میں بتائے۔ دیکھیے ویسے آئینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، آئینہ صرف بتاتا ہے، آئینے کا کام بتانا ہے، عمل کرانا آئینے کا کام ہے، عمل کرانا آئینے کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح مومن کا بھی کام کیا ہے؟ اگر آپ اپنے مومن بھائی میں عیب دیکھ رہے ہیں، بتائیں، بتانا آپ کا کام ہے۔ قیامت کے دن آپ کو آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کیوں اصلاح نہیں کی، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے بتایا۔ آئینے کا کام بتانا ہے، عمل کرانا نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بتائیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ نے فرمایا رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ واضح الفاظ میں پہنچا دینا۔ جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر اصلاح نہیں کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آپ سیدھا راستہ دکھائیں۔ بس آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تو آپ کا کام ہے بتانا، عمل کرانا آپ کا کام نہیں ہے، عمل کرنا اس کا کام ہے۔ دیکھیے جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ آپ کو آپ کے عیب سے باخبر کرتا ہے۔ کیا آپ آئینے پر غصہ کرتے ہیں غصہ؟ کوئی آئینے پر غصہ نہیں کرتا، غصے میں آ کر کے آئینہ پھوڑ دیا، کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا۔ جب آئینہ آپ کو آپ کا عیب بتاتا ہے تو کوئی آئینے سے ناراض نہیں ہوتا ہے، آئینے پر غصہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا بھائی آپ کی کسی عیب سے آپ کو باخبر کرے تو آپ غصے میں نہ آ جائیں، آپ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، بلکہ شکر ادا کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے میرے عیب سے باخبر کیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو میرے عیب مجھے ہدیے میں دیتا ہے۔ اب اس کا شکر ادا کریں، الٹا جو ہے ایسے نہ کہنے لگ جائیں پہلے اپنا دیکھ۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کلمات کیا ہیں کہ بندہ یہ پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سب سے بہترین کلمات ہیں۔ وابغض الکلام الی اللہ، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ بات کیا ہے کہ ان یقول الرجل للرجل، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اس گناہ کو چھوڑ دے، تو وہ جواب میں کیا کہیں؟ علیک بنفسک، پہلے اپنے دیکھو جی، مجھے بڑا سدھارنے آئے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ عیب ہیں، سامنے والے کا شکر ادا کریں۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرے عیب سے باخبر کیا، الٹا آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو پہلے، بعد میں میری اصلاح کرنا، نہیں، یہ سب مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ تو غرض یہ حدیث گرچہ انتہائی مختصر حدیث ہے لیکن جامع ترین حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے حوالے سے ہمیں بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ اللہ سے ہم عمل کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اس مختصر سی حدیث میں ہمارے لیے جو سبق آموز باتیں ہیں، اللہ ان پر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔